آج ہم بیان کریں گے۔ پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 230 اور 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور جب طلاق دی اس کو، تیسری طلاق اسے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو طلاق دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے۔ ہاں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا کوئی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر نقصان دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ مسئلہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت کے طلاق دے پھر عدت گزرے گی۔ اسی طرح جیسے فرمایا آئیں یتراجع ہے، یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ ہاں، اس کی شان نزول یہ ہے کہ آیت اور ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اور جب عدت قریب ختم ہوتی، یعنی بالکل قریب ختم ہوتی تھی تو رجعت کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ اس حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہم سے کو بے معروف ہے، ہاں فبلغنا، پھر پوری کرنے کے بعد اپنی عدت جو ہے نا اجلہن، تاکہ یہ جو ہیں لوگ یعنی نبھانے اور اچھا معاملہ کرنے کے لیے نیت سے رجعت کرو۔ ایسے نہیں رجعت کرنی کہ تم اسے نقصان دینے کے لیے، اور عدت گزرانے دو تاکہ بعد عدت وہ آزاد ہو جائے۔ اور یہ کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ بے معروفی والا تم سے کو تعتدوا، اسی طرح ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، حضن کے ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کے خلاف عمل کرو، یعنی اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو، ہاں مذاق نہیں بنانا، اور اس کو پوری طرح۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر اللہ نے پوری کی کہ تمہیں مسلمان کیا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ قرآن مجید اور حکمت سے اکمام قرآن و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جو یہاں پہ والحکمت ومان جلا علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، یہی اس سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے مراد ہے کتاب ہے، قرآن مجید ہے، حکمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت آقا سے منسوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔